بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفید کبوتر کا واقعہ جس کو سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ کبوتر کو لوگ بہت محبت سے پالتے ہیں۔ یہ واقعہ سن لینے کے بعد آپ کبوتر سے اور زیادہ محبت کرنے لگ جائیں گے۔ یہ واقعہ امام حسین اور کبوتر کا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو امام حسین کی شہادت اور ان پر آنے والی مصیبتوں کی خبر دی، جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے سنا کہ حسین 3 دن پیاسا رہے گا اور اس کو بے دردی سے ذبح کیا جائے گا تو بہت زیادہ روئیں۔ عرض کرنے لگیں، بابا میرے حسین پر یہ واقعہ کس زمانے میں پیش آئے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حسین پر یہ وقت آئے گا تو اس وقت نہ میں ہوں گا اور نہ تم ہوگی اور نہ علی ہوگا، وہ تنہا ہوگا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا پہلے سے زیادہ روئیں۔ عرض کرنے لگیں، بابا جب میرا بیٹا شہید ہوگا اس پر کون روئے گا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میری امت کی عورتیں میری اہل بیت کی مصیبتوں کو یاد کر کے روئیں گی، میری امت کے مرد میرے اہل بیت کے مردوں پر روئیں گے، تیرے حسین کا ماتم ہر سال تازہ کریں گے۔ اے فاطمہ جب روز قیامت ہوگا عورتوں کی شفاعت تم کرنا اور مردوں کی شفاعت میں کروں گا۔ جو آنکھ مصیبت حسین سن کر روتی ہے وہ آنکھ خوشحال ہوگی اور جنت کی نعمتوں کی خوشخبری دی جائے گی۔ 61 ہجری 10 محرم کے دن کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک آپ کے تن سے جدا کر دیا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں کو قید کر دیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے غم میں آسمان بھی رو رہا تھا۔ 10 محرم کو ایک سفید کبوتر کربلا کے میدان سے گزر رہا تھا۔ کبوتر نے دیکھا کہ کربلا کی تپتی زمین پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا جسم مبارک تنہا پڑا ہے۔ وہ کبوتر روتا ہوا آسمان سے نیچے آیا اور دوسرے پرندوں سے کہنے لگا کہ قیامت آ گئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے اور امام حسین کے غم میں رونے لگے۔ اس کبوتر نے امام حسین علیہ السلام کے خون سے خود کو تر کر لیا اور واپس اڑ گیا، مدینہ چلا گیا، پھر آپ علیہ السلام کے روضہ مبارک کے گرد چکر کاٹنے لگا۔ اس کبوتر کے پروں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ مدینے کے لوگوں نے جب اس کبوتر کا حال دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے۔ پھر ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے، تو پھر معلوم ہوا کہ سفید کبوتر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر کیوں آیا۔ وہ یہ پیغام دینے آیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ جو سفید رنگ کا کبوتر ہے وہ اس کبوتر کی نسل سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کبوتروں میں شفا اور برکت رکھی ہے۔ مدینے کے گاؤں میں ایک سیام نام کا یہودی رہتا تھا۔ اس کی بیٹی بہت خوبصورت تھی۔ اس کو بوہڑ کا مرض ہو گیا جس کی وجہ سے اس کے جسم نے کام کرنا ختم کر دیا۔ وہ لڑکی دیکھ بھی نہ سکتی تھی۔ اس کو دیکھ کر لوگ اس سے نفرت کرنے لگے۔ لوگ باتیں کرنے لگے کہ کہیں یہ بیماری ہمیں نہ لگ جائے۔ وہ یہودی اپنی بیٹی کو لے کر شہر سے دور چلا گیا اور ایک باغ میں رہائش اختیار کر لی۔ وہ یہودی سارا دن کام کرتا اور شام کو اپنی بیٹی کے پاس آ جاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ یہودی کام میں بہت مصروف ہو گیا اور شام کو اپنی بیٹی کے پاس نہ آ سکا۔ وہ لڑکی پریشان ہو گئی کہ اتنا وقت ہو گیا اور میرے والد اب تک گھر نہیں آئے۔ وہ اپنے والد کو ڈھونڈتی ہوئی درخت کے نیچے جا پہنچی۔ اس لڑکی نے محسوس کیا کہ اس کے آس پاس ایک پرندے کی چیخ سنائی دے رہی ہے اور اس کی آواز میں اتنا درد تھا کہ وہ لڑکی اس آواز کا پیچھا کرتے ہوئے اس درخت کے نیچے جا پہنچی۔ وہ لڑکی دیکھ نہ سکتی تھی لیکن اس نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور درخت کی طرف دیکھا۔ وہاں ایک سفید کبوتر بیٹھا تھا جس کے پر میں سے خون کا قطرہ ٹپکا اور لڑکی کی آنکھ میں جا گرا۔ اس خون کے قطرے کے گرنے کی وجہ سے
امام حسین علیہ السلام کے خون کی برکت سے لڑکی کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ وہ لڑکی ایک آنکھ سے دیکھنے لگی اور ایک اور خون کا قطرہ اس کی دوسری آنکھ میں جا گرا۔ امام حسین علیہ السلام کے خون کی برکت سے دونوں آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ لڑکی بہت خوش تھی اور حیران بھی۔ جب اس نے اوپر درخت کی طرف دیکھا تو ایک کبوتر خون سے بھرا ہوا تھا۔ اس کبوتر کے پروں سے کچھ اور قطرے بھی لڑکی کے جسم پر گرے۔ ان قطروں کو لڑکی نے جسم پر مل لیا اور اس کا پورا جسم ٹھیک ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے خون کی برکت سے لڑکی کو شفا مل گئی اور پہلے سے زیادہ حسین ہو گئی۔ وہ لڑکی خوشی سے اٹھی اور باغ سے باہر باپ کی تلاش میں نکلی۔ جیسے ہی باپ نظر آیا تو اس نے پوچھا، بیٹی تم کون ہو؟ یہاں میری بیٹی تھی جہاں میں اس کو چھوڑ کر گیا تھا، وہ یہاں نہیں ہے۔ کیا تمہیں پتہ ہے میری بیٹی کہاں ہے؟ لڑکی خوشی سے رونے لگی اور بولی، بابا میں آپ کی وہی بیمار بیٹی ہوں اور میں مکمل ٹھیک ہو گئی ہوں۔ یہودی خوشی سے رونے لگا، خوشی سے بیٹی کو گلے لگا لیا کہ بیٹی تجھے آنکھوں سے کیسے دکھائی دینے لگا؟ لڑکی نے پورا واقعہ سنایا۔ لڑکی اپنے باپ کو اس درخت کے نیچے لے گئی۔ یہودی نے کبوتر سے کہا کہ اے خوبصورت پرندے، اس درد بھری آواز کے پیچھے وجہ کیا ہے اور یہ خون کیسا ہے جس میں اتنی شفا ہے؟ کبوتر نے کہا کہ یہ خون نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام کا ہے، جو کربلا میں شہید ہو گئے ہیں۔ یہ ان کے خون کی برکت ہے۔ یہ سن کر یہودی مسلمان ہو گیا۔ جب کوئی اس یہودی کے مسلمان ہونے کی وجہ پوچھتا تو وہ تفصیل سے ساری بات سناتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان کو بہت سی قربانیاں دینا پڑیں دین کی خاطر، اور ہمیں یہ دین بنا کسی قربانی کے حاصل ہو گیا، لیکن افسوس ہم پھر بھی اس دین کے اصولوں پر عمل پیرا نہ ہو سکے۔ یا اللہ ہم سب کو دین کے اصولوں پر صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔